تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: شہر شعبان شہری و شہر رمضان شہر اللہ۔ سامعین ذی وقار، بارگاہ کریمہ اہل بیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے خاتمیہ مرتبت کی ایک حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہر شعبان شہری، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، و شہر رمضان شہر اللہ، اور رمضان کا مہینہ رب متعال کا مہینہ ہے۔ حمد ہے اس رب متعال کی کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں شعبان المعظم نصیب فرمایا اور رمضان المبارک نصیب ہونے جا رہا ہے۔ سامعین گرامی، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رب متعال کی برکتیں عام ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس ماہ میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ رحمت سے استفادہ کرے، رب متعال کے احکامات پر عمل کرے اور سیئات سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ اللہ کی رحمت سے زیادہ فیض حاصل کر سکے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں: شہر رمضان شہر اللہ عز و جل، کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ يُضَاعِفُ اللَّهُ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال ہمارا میزبان ہے اور ہم خداوند متعال کے مہمان ہیں۔ عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال اپنی اس میزبانی میں ہمیں کیا عطا کرتا ہے؟ فیہ الحسنات ویحمو فیہ السیئات، کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہماری نیکیاں بڑھا دیتا ہے اور ہماری برائیاں مٹا دیتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْبَرَکَةِ، اور یہ ماہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ سامعین گرامی، رمضان المبارک میں بہت سے اعمال بجا لائے جاتے ہیں کہ جس میں سب سے زیادہ عمل جو ہم بجا لاتے ہیں وہ روزہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہے اور روزے کے فوائد کیا ہیں؟ تو خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے تم پر روزے فرض کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال اپنی لاریب و نایاب کتاب میں ہمیں متقی بننے کا نسخہ دے رہا ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنے کا فارمولہ دے رہا ہے کہ اگر تم نے متقی بننا ہے، اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، تم روزے کا سہارا لو، روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ روزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جہنم سے بچانے کی ڈھال ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا: لکل شیء زکاۃ، کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سامعین گرامی، روزہ فقط بھوکا رہنا نہیں ہے، پیاسا رہنا نہیں ہے، پورا دن بھوک و پیاس میں گزارنے کا نام فقط روزہ نہیں ہے، بلکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے روزے کی 3 کیٹیگریز بتائی ہیں۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں: صوم البطن، صوم اللسان و صوم القلب۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں پیٹ کا روزہ، زبان کا روزہ اور قلب کا روزہ۔
پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے زبان کا روزہ۔ پھر امیر المومنین فرما رہے ہیں صوم القلب خیر من صیام اللسان۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زبان کے روزے سے بہتر ہے قلب کا روزہ۔ یا امیر المومنین یہ فرمائیے کہ قلب کے روزے سے کیا مراد ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کو ہر وقت یاد خدا اور ذکر خدا میں رکھنا، یہ ہے قلب کا روزہ۔ سامعین ذی وقار، انہی الفاظ کے ساتھ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں کو ہم پر نازل فرما اور ہمیں متقین میں سے قرار دے۔ اسی تقوی کے ذریعے سے ہمیں قرب یوسف زہرا نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل